ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ جو علم دین کی باتیں سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو بہت سا علم دین سوال جواب کی صورت میں سیکھنے کو ملے گا، اور بعض اوقات سوال تو ناظرین میں سے کوئی ایک ہی سوال کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک سوال کرنا ہی کئیوں کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آدمی خود بھی وہ سیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھنے کا موقع میسر نہیں آیا یا نہیں پوچھ سکے، لیکن اس طرح ایک کا سوال کرنا، بقیہ کا سن لینا، یہ بھی باعث برکت، باعث ثواب کام ہے۔ تو اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیے گا۔ ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو خیر و برکات عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ایس ایم ایس بھی ہیں اور ویڈیو سوالات بھی ہیں اور ناظرین کی کالز بھی ہیں، تو سب سے پہلے پھر بڑھتے ہیں ویڈیو سوال دیکھتے ہیں۔ میں فرمان قادری لیاقتآباد مارکیٹ انڈر گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنی زندگی میں اپنا مہر نہ لے سکی ہو تو کیا اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ اہم سوال ہے، لوگ اس طرح کے بعض اوقات سوالات پوچھتے ہیں، اور اب یہ سوال تو پہلا آپ سے کریں گے ہم کہ وہ ورثہ کون سے ہیں کہ جو اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ عام طور پہ اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو ورثہ میں شوہر ہیں، بچے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے ماں باپ بھی حیات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سوال برائے سوال ہی ہے، اس کا پہلے جواب دیں پھر اس پہ مزید کچھ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے بعد عورت کا جو مہر ہے وہ شوہر کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اب شوہر پر یہ واجب ہونے والا یہ مہر ایک طرح کا عورت کا ایک قرضہ ہے گویا، جو شوہر کے ذمہ لازم ہے۔ اب شوہر کو چاہیے کہ اس قرض کی ادائیگی سے، اس واجب کی ادائیگی سے زندگی میں ہی فارغ ہو جائے، اپنے جیتے جی عورت کو دے دے، عورت کے جیتے جی اس کے حوالے کر دے۔ اگر ایسا نہ ہوا کہ عورت کی مکمل حیات میں مہر نام کی کوئی چیز شوہر کی طرف سے ابھی عورت کو نہیں ملی اور شوہر پر اس کا مہر لازم ہے، اب وہ مہر کی جو بھی مقدار ہو، مثلا 50,000 روپے مہر ہے، 1,00,000 روپے مہر ہے، اس سے زیادہ بھی لوگ مہر مقرر کر لیتے ہیں، تو اگر شوہر نے یہ مہر اپنی بیوی کو اس کی زندگی میں نہیں دیا تھا تو اب بیوی کے انتقال ہونے کی صورت میں بیوی کا جو جہیز کا سامان ہے، جو اس کی ملک میں زیورات ہیں، اسی طرح بعض خواتین کی جیب خرچی، ان کے ذاتی پیسے ہوتے ہیں وہ ہیں، اسی طرح ان خواتین نے آگے کسی کو پرسنل قرضہ دیا ہوا تھا تو وہ قرضہ ہے، اسی طرح سے شوہر پر جو لازم مہر تھا وہ بھی عورت کا اب ترکہ بن جاتا ہے، اس کے سارے جہیز کے ساز و سامان، برتن وغیرہ، کپڑے، وہ جیولری، وہ لوگوں کو دیا ہوا قرضہ وہ بھی، اور شوہر پر واجب الادا جو مہر ہے وہ بھی ترکہ بن گیا۔ صحیح۔
اب جہاں پر دیکھنا ہوگا کہ اس کے ورثہ میں کون کون بنتے ہیں، شامل ہیں، تو شوہر جب زندہ ہے اور بیوی کا انتقال اس کی زندگی میں ہی اگر ہو رہا ہے تو اب شوہر بھی بیوی کے انتقال کی صورت میں اس کا وارث بنتا ہے۔ اگر اولاد عورت کے ہاں نہیں ہے تو شوہر کا ترکے میں نصف حصہ ہوتا ہے، اور اگر عورت صاحب اولاد تھی، بچوں والی تھی، تو اب اس صورت میں اس شوہر کو ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا، یعنی 25% حصہ یہ شوہر کا حق وراثت ہے۔ اگر عورت کے ہاں بیٹے بیٹیاں موجود ہیں تو شوہر کو جو چوتھائی حصہ دیا جائے گا، تو اس کے بعد بچنے والا جو 3/4 حصہ ہے تو وہ بیٹے بیٹی کے اندر ڈیوائیڈ ہوگا۔ اب اگر میت عورت کے ماں باپ بھی زندہ ہیں دونوں، تو چھٹا حصہ ماں باپ کا بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوگا۔ اب ماں باپ کو دینے کے بعد شوہر کا حصہ نکالنے کے بعد اب جو بچے گا وہ بیٹے بیٹیوں میں بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل۔ یہ ایک مختصر سا میں نے ایک فارمولہ بتایا ہے کہ اس طرح یہ افراد وارث بنیں گے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر تو آدھے کا خود ہی وہ مالک ہے۔ ہاں، اگر اولاد نہیں ہے تو آدھے مہر کا شوہر ویسے ہی وارث ہوگا۔ پورے ترکے میں نصف کا وارث ہے تو آدھا مہر بھی گویا شوہر کا اپنا حصہ ہے۔ اب وہ چاہے تو وہ آدھا حصہ مہر ادا نہ کرے، گویا اپنا حصہ وراثت مہر میں مل گیا، بقیہ آدھا اس کو نکالنا ہوگا۔ لیکن اگر اولاد موجود ہے تو پھر شوہر کا 25% وراثت میں حصہ بنے گا، چوتھائی حصہ۔ تو اب اس کے اگر 50,000 روپے مہر تھا تو 12,500 روپے مہر یہ شوہر نے گویا وراثت میں رکھ لے۔ بقیہ جو اماؤنٹ ہوگی 37,500 روپے وہ دیگر ورثہ کا حق ہوگا، اس میں بیٹا بیٹیاں اور اگر میت کے والدین ہیں تو ان کا بھی حصہ اس میں سے نکالا جائے گا۔ تو یعنی یہ جو وراثت ہے یہ ایک ایسا حق ہے کہ عورت کے مر جانے کے بعد شوہر بھی وارث ہوتا ہے، شوہر کے انتقال ہو جانے کی صورت میں عورت بھی وارث ہوتی ہے۔ اگر مہر شوہر نے نہیں دیا تھا تو وہ بھی وراثت کے اندر کاؤنٹ کیا جائے گا۔ آپ نے یعنی سمپل سادہ ہم ان کو اگر آسان لفظوں میں کہیں تو بالفرض اگر 1,00,000 روپے حق مہر ہے یا 50,000 روپے حق مہر ہے، تو اب اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کا جو جملہ ترکہ ہے، تمام ترکہ وراثت جو کچھ ہے، جیولی رکھ دی، کیش رکھ دیا، جہیز کا سامان ہے، تو یہ حق مہر بھی شوہر نکالے اور وہاں رکھ دے تمام سامان کے ساتھ ہی، یعنی اور جو تقسیم کاری کے شرعی اصول ہیں اس کے مطابق اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اپنا لے لے اور جتنا دیگر ورثہ کا بنتا ہے وہ ان کو دے دے، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، اس طرح ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سوال پوری صورت تو ہم نے یہ کی تھی کہ بیوی فوت ہو گئی اور حق مہر نہیں دیا ہوا تھا۔ اب شوہر بھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر فوت ہو جائے، اکثر یہی ہوتا ہے کہ شوہر پہلے ہی فوت ہوتا ہے۔ یہ میں مطلب کوئی ایسے مزاح نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بھی دارالتاں میں بیٹھتے ہیں، ویسے جمیل صاحب ماشاءاللہ آپ کو دارالتاں میں بیٹھتے ہوئے کوئی میرا خیال ہے 20 سال کے لگ بھگ تو ہو گئے، آپ اس سے دارالتاں سے منسلک ہیں، تو جو وراثت کے فتاوی جات ہم نے لکھے ہیں، تحریر کیے ہیں، تو ان میں اکثر شوہر کیا آتے ہیں وہ فوت ہو گئے یا بیوی۔ 1/8 جب ہم مسئلہ بناتے ہیں کبھی اکثریت کے ساتھ تو شوہر پہلے فوت ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ عورتوں سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اچھا، آدمی کو خود ہی تسلی ہوتی تبھی وہ زندگی میں نام ہی بیوی کے لگا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو یہ گمان پتہ نہیں پہلے سے ہی کہ میں نے پہلے چلا جانا ہے، میں نے پہلے فوت ہونا ہے۔ اب اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک جو موٹا سبب ہے وہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں عمر کا بھی ایک فرق ہوتا ہے کہ مرد حضرات اکثر اگر ہم دیکھیں تو عمر میں اپنی بیوی سے 5 سے 10 سال کا ڈیفرنس عام طور پہ مرد حضرات میں عورت کی عمر کے حساب سے رکھا ہوتا ہے کہ اس سے کم عمر والی اتنی کم عمر کی خاتون ہی نکاح میں لانی چاہیے، تو تلاش بھی گھر والے ویسے ہی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ 10 سال عمر میں بڑا ہوتا ہے، تو اب یہ اگر 60 سال کا ہو گیا تو بیوی 50 سال کی، تو یہ اپنی عمر کے حساب سے جو اس امت کی اکثر افراد کی جو عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان اس امت کے اکثر افراد کا اس دنیا سے جانا اس عمر میں ہو جاتا ہے۔ تو آدمی جلدی اس عمر کو پہنچ چکا ہوتا ہے، بیوی کو ابھی پہنچنے میں 10-12 سال ابھی باقی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو ٹینشن ہیں، مشکلات ہیں، یہ چیزیں بھی آدمی اصول رزق اور کمانا، ڈیوٹی، دیگر ملازمت ہو یا بزنس ہو،
یہ ساری کاروبار ٹینشن اس کے اوپر ہو. ہاں، یہ کاروباری معاملات، گھر کو چلانے کے لیے کسب معاش، یہ جو فکر معاش ہے یہ بھی آدمی کو اگر دیکھا جائے تو ایک طرح کمزور کر دیتی ہیں، اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی طرف جلدی چلا جاتا ہے. ایک پوسٹ دیکھی بڑی وہ بھی لگی، دل کو بھی لگی، کہ اگر ماں کے بارے میں عام طور پہ مقام مرتبہ یہ بیان کیا جاتا ہے، ظاہر ہے ماں نے بڑی بیٹے کو اپنے شکم میں تکلیفوں کے ساتھ اٹھانا اور پھر پرورش کرنا، پھر ابتدائی 2-3 سال یہ گزارنا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ ایک بڑی پیاری چیز لکھی کہ اگر ماں یہ تکلیفیں اٹھا رہی تو باپ دماغی طور پر یہ شروع سے ہی یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، بالکل اور وہ صرف بیٹے کا نہیں بلکہ پوری فیملی کا. فیملی. اس میں وہ بیٹے کی ماں بھی شامل ہے اور دیگر اس کے بچے بھی شامل ہیں، اور گویا کہ ان تمام کو وہ دماغ کے اندر بٹھا کر یہ ایک بوجھ لے کر وہ ایک ڈرائیور ہے، کرتا ہے. یعنی ہاں، جو شوہر ایک ڈرائیور ہے، پوری لائف اپنی بچوں کو سوار کر کے اب وہ لے کے جا رہا ہے. لے کے جا رہا. یہ ساری ذمہ داری احساس مرد کو، یعنی بچوں کی مستقبل کے حوالے سے جتنا مرد سوچتا ہے اتنی عورت سوچتی عورت نہیں سوچتی. ظاہر ہے یہ وہ ظاہری طور پہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اکثر مرد حضرات اس دنیا سے خواتین کو بیوہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اللہ پاک عافیت سلامتی والا معاملہ فرمائے، اور ہمیں اس سے ایک یہ بات بھی تھوڑی سی سمجھنی چاہیے کہ خواہ مخواہ بعض اوقات مردوں کو اتنی ڈیمانڈز رکھ کے یا طرح طرح کی آفریں کر کے صرف یہ نہ ہو کہ گھر کی خواتین کہیں کہ ہم نے تو بس ایک پلاننگ بنا کے دے دینی کہ بس یہ ایونٹ آ رہا ہے ہمارے لیے یہ کر کے چھوڑ دو، ہمیں یہ چاہیے، بس کہاں سے لائے گا یہ کوئی پتہ نہیں. تو اس طرح کے معاملات میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے. یہ ڈیمانڈز بھی اتنی رکھنی چاہیے کہ جتنا وہ کر سکتا ہے، اور اگر ڈیمانڈ حد کراس کرتی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ بھی کئی غیر شرعی اور ناجائز چیزوں کی طرف پڑ سکتا ہے. اور کئی سمجھدار شوہر ہوتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈز بھلے جتنی بھی ہوں، ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو ناجائز اور گناہوں کی طرف نہیں لے کر جاتے، تو اس میں پھر گھریلو معاملات ان کے کافی ٹینشنوں میں باتیں تانے پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑ جاتا ہے. تو یہ ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہونا چاہیے. خیر، سوال یہ تھا کہ اب شوہر فوت ہو گیا اور حق میں رہتا ہے تو وہ کس کو ملے گا اور کون ادا کرے گا؟ شوہر پر جب حق مہر بھی لازم تھا تو شوہر نے جو کچھ بھی اموال چھوڑے ہیں وہ سارے اموال یہ ترکہ بن جاتے ہیں. اور ترکے کے اندر شریعت مطہرہ نے جو ترتیب رکھی ہے کہ مرنے والے شخص کے چھوڑے ہوئے مال کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا. تو سب سے پہلا اسٹیپ میت کے مال میں جو تصرف ہونے کا ہے وہ ہے اس کے کفن دفن کا سنت کے مطابق اخراجات. دوسرا جو خرچہ ہوتا ہے وہ شوہر نے اگر لوگوں سے قرض لیے ہوئے تھے کسی سے، تو اب قرض خواہوں کو اس کے ترکے سے نمٹانا. ٹھیک. انہی قرضوں کے اندر جہاں دیگر دستی قرض لوگوں سے لیے ہوئے ہوتے ہیں، ادھار مال لیا ہوا تو اس کی پیمنٹیں ہوتی ہیں، وہیں عورت کا مہر بھی آدمی کے اوپر بطور قرض یہاں پر اس دوسرے نمبر کی عمل میں داخل ہے کہ میت کے مال میں جو دوسرا کام ہم نے کرنا ہے وہ اس کے قرضے اتارنے ہیں. اور ان قرضوں میں بیوی کا مہر اگر اس نے نہیں دیا تھا تو وہ مہر ادا ہوگا. اب شوہر کی اولاد نہیں تھی، یعنی بے اولاد تھے شوہر، تو اب بیوی کا وراثت میں چوتھائی حصہ ہوتا ہے 1/4. اور اگر مرنے والے کی اولاد بھی تھی تو بیوہ کا 8واں حصہ ہوتا ہے. تو اب شوہر کے جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے اس ترکے میں وراثت کا جو اسٹیپ ہے وہ بعد میں آئے گا. سب سے پہلے قرضوں کی لسٹ کے اندر اس کے مہر کو بھی شامل کیا جائے گا. اب مہر 50,000 ہے تو 50,000 پہلے عورت کو حق کے مہر کے طور پر شوہر کے مال سے نکال کر دیا جائے گا. اب یہ کون دے گا؟ تو جو اس وقت میت کے مال کی نگرانی جو کر رہے ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ میت کے قرضوں کو تھوڑا اچھی طرح معلوم کر لیں گھر والوں سے کہ میت نے کن کن سے قرض لیا ہوا تھا، تاکہ ہم ان کے مال سے ان کے قرضے لوٹائیں. اور بیوی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے کہ آپ کو آپ کا مہر دے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. اگر نہیں دیا تھا تو جتنا مہر ہے اس کی ادائیگی کی جائے. اس کے بعد اگر وصیت کی ہو تو وصیت 1/3 تک نافذ کریں گے. تیسرا اسٹیپ وصیت کا ہوتا ہے. عمومی طور پہ لوگ وصیت نہیں کر کے جا رہے ہوتے. تو اب اگلا اسٹیپ آتا ہے وراثت کی تقسیم. تو وہاں پر جو مرنے والے کے ورثہ ہوں گے اس میں مرنے والے کے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو وہ بھی وارث بنیں گے، مرنے والے کے بیٹے بیٹیاں زندہ ہیں وہ بھی وارث بنیں گے. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے کی جو اولاد ہے
وہ پہلی بیوی سے اولاد ہوتی ہے اور دوسری بیوی اس وقت موجود ہے، پہلی کو طلاق ہو گئی یا انتقال ہو گیا، تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دوسری بیوی اپنی اولاد میں تو ترکہ تقسیم کروا دیتی ہے، لیکن پہلے بیوی کی اولاد کو ترکہ نہیں پہنچ رہا ہوتا، تو شوہر کی اولاد میں جو جو شامل ہے، چاہے اس سے یا پہلی بیوی سے صحیح، جو اولاد پیدا ہو وہ سب وارث بنیں گے۔ تو اب صحیح، اس حوالے سے مشورہ یہی ہے کہ اگر کسی کے ہاں آدمی کا انتقال ہو جائے یا عورت کا انتقال ہو جائے تو گھر کے افراد خود سے چارنے بارنے حصے کی تقسیم نہ کریں کہ لڑکی کا چارنے حصہ ہوتا ہے تو لڑکے کا بارنے حصہ ہوتا ہے، اس سے یہ تقسیم ہی اس انداز کی غلط ہے۔ سب سے پہلے شرعی رہنمائی لی جائے کہ ترکے کے حوالے سے کیا کیا حقوق شریعت مطہرہ نے لازم کیے ہیں۔ جب فتویٰ لیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں کلیئر ہو کے سامنے آئیں گی کہ جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی، اور وراثت میں وہ حقوق بھی شامل ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت اہم مسئلہ تھا، اور رہنمائی وراثت کے بھی کئی مسائل ڈسکس ہوئے اس ضمن میں، اور ساتھ ساتھ بات تو حق مہر کی تھی، لیکن آپ یہ پورا اگر ہمارا بیان یا پورا یہ مسئلہ آپ نے سماعت کر لیا ہے تو دیکھیں اس میں کتنی باریکیاں اور کتنی تفصیلات اور بھی موجود تھیں۔ یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ شوہروں کو چاہیے زندگی میں حق مہر ادا کر دیں، غیر معجل بھی رکھا ہوا ہے بالفرض، تو اب اس کی تو کوئی مدت، بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ طلاق یا انتقال، اب طلاق یا انتقال کے بعد کیفیات جو ہوتی ہیں تو وہ یوں کہیں کہ بھول بھلائیا، یعنی اس میں کون دیتا ہے کون لیتا ہے، الا یہ کہ کوئی کارروائی عدالتوں میں ہو رہی ہو، کورٹ کچہریوں میں ہو رہی ہو تو پھر ایک الگ معاملات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ادا کر لینا چاہیے، زندگی میں ادا کر لیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے تاکہ یہ حق ادا ہو۔ یہ ساری گفتگو ہم نے جو کی ہے یہ اس پیرائے میں ہے کہ اگر بیوی کو حق میں ادا نہیں کیا تھا اور بیوی نے معاف بھی نہیں کیا تھا، معاف بھی اگر اپنی مرضی سے راضی خوشی وہ معاف کر چکی تھی تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی یہ وراثت کے اندر سے نکالنا یہ دیگر پھر یہ اقامت پھر ان میں نہیں ہوگے۔ اور اس میں تو ہمارا مشورہ یہ بھی ہوگا کہ مہر کی ادائیگی ہو چکی ہے تو بھی گھر والوں کو بتا دینا چاہیے، دیگر کو افراد، شوہر نے دے دیا مہر تو اب جیسے آپ کئی چیزیں گفٹ لین دین اور جہیز کی چیزیں یہاں تک کہ لکھائی پڑھائی ہوتی ہے، بعد اوقات پوری لسٹ دی جاتی ہے، تو یہ بھی ہو کہ ہم نے دے دیا۔ اور مہر تو وہ ایک چیز ہے کہ جس کا نکاح نامے میں بھی کالم موجود ہے تو وہیں لکھوا دے بھائی نقد معجل دے دیا، ادا کر دیا، تاکہ آت کے آت وہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن شادی کے ساری چیزیں نقد ہیں، مہر ادھار ہے، مہر غیر معجل ہوتا ہے۔ ہال والے کو پیسے تو ایڈوانس میں جاتے ہیں، اچھا کھانے والے کو بھی کئی ایڈوانس میں کئی بعد میں، لیکن بہرحال وہ بالکل جو پیک ٹائم ہے تو اس میں آ کے لے جائیں گے، ان کو پتہ ہے کہ اگر آج نہیں لیے تو پھر کب ملیں گے۔ اور حق مہر کا معاملہ یہ ہے کہ طویل عرصہ گزر جاتا ہے، پھر بیویاں کبھی کبھی لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ تانا دیتی ہیں کہ ہمیں تو یہ حق ملا تھا وہ بھی آپ نے نہیں دیا، بھلے ان کو جتنا کچھ دیا ہو وہ اس چیز کا تانا دیتی ہیں۔ تو تانے بھی نہیں دینے چاہیے، لیکن شوہروں کو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ مزید سوال؟ کہ ہم فرائیڈے والے دن کاٹتے ہیں کہ اس سے ثواب زیادہ ہوتا ہے سنت کے مطابق، تو دوسرا کسی بھی دن ہم کاٹ سکتے ہیں، جیسے ہمارے اکثر بڑے کہتے ہیں کہ منگل اور بدھ کو نہیں کاٹنے چاہیے، اس سے کول وغیرہ کی بیماری ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں پلیز رہنمائی کر دیں۔ جی، ناخن کسی بھی دن کاٹ سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، تو چاہے وہ منگل کا دن ہو، بدھ کا دن ہو، جمعے کا دن ہو، تو ناخن کسی بھی دن آپ کاٹ سکتے ہیں، اور 40 دن سے زیادہ ناخنوں کو بڑھنا نہیں دینا چاہیے، اور 40 دن کے اندر اندر ناخنوں کو کاٹ لینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں جو دارالفتہ میں سوالات بھی آتے ہیں کہ 40 دن کے اندر اندر وہ تھوڑے تھوڑے سے کنارے کاٹ لیتے ہیں، یعنی اصل نہیں ناخن نہیں کاٹے۔ جس کو ناخن کاٹنا کہا جاتا ہے وہ نہیں کر رہے، وہ تھوڑے سے، یعنی ہر ناخن بڑھائے ہوئے ہیں، ناخن گویا کہ یعنی وہ سمجھے کہ 2 مہینے کی مقدار جو ناخن بڑھ جاتے ہیں اتنے ناخن ہیں، لیکن 40 دن کے اندر اندر وہ ہلکی ہلکی سی کٹنگ تراش خراش کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ دل کو بہلانے والی بات ہے، جو ناخن کٹنا جس کو کہا جاتا ہے کہ جو ناخن کھال سے باہر کی طرف نکل رہا ہے اس حصے کو کاٹ دینا اضافی، اس طرح سے ناخن کاٹنا، یہ ناخن کاٹنا کہلائے گا جو شریعت کو مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ ناخن بڑے ہوئے ہیں اور ہر 15-20 دن بعد اس کی صرف تراش خراش ہو رہی ہے، وہ ناخنوں کا بڑا ہوا حصہ اپنی جگہ برقرار ہے، تو اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ کچھ سوالات ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد میں دوران نماز
پلاسٹک کی ٹوپی پہن سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ لکھتے ہیں انہوں نے دوران نماز دیا، دوران نماز تو نہیں پہنتے، نماز سے پہلے پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کیا حکم ہے؟ نمازی کو اپنا جو لباس ہے وہ عمدہ اور اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف بالخصوص نماز کے لیے بڑے عمدہ لباس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب ایسا لباس پہننا کہ جس لباس کو پہن کر ہم مہذب محفل کے اندر جاتے ہوئے کترائیں، ہمیں عجیب سا لگے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنے میں بھی کراہت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب اگر یہ ٹوپی جو پلاسٹک والی مسجد کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اب شاید آج کل اس کا رواج اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اب یہ ہے، اب بھی ٹھیک۔ لیکن کسی حد تک اب شاید کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں جس شیپ کی ہوتی ہیں، جیسی ہوتی ہیں، وہ جو ہم مدنی چینل پہ اس وقت سن رہے ہیں نمازی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہیں سے وہ ٹوپی ادھڑی ہوئی ہے، کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے، جالی والی ہوتی ہے، تو پلاسٹک ایک وقت میں آگے گلنا اور جھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایسی ٹوپی، اچھا اس طرح کی یہ چٹائیوں والی ٹوپی بھی آیا کرتی تھی پہلے، وہ بچپن میں، کھجور کی کیا کہتے ہیں، پلاسٹک سے پہلے وہ چلتی تھی، وہ چلتی ہیں۔ اب ایسی ٹوپیاں وہ تنکے نکل رہے ہیں، بس وہ سر پہ رکھ لی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب کیا آپ تصور کریں ایسی پلاسٹک کی ٹوپی یا وہ تنکوں والی جو کھجور کی چھال سے بنی ہوئی یا اس کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے، کیا یہ پہن کر کسی محفل میں آپ بیٹھیں گے، لوگوں کے سامنے جائیں گے، شادی کی تقریب میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ عجیب سا لگے گا کہ یہ کیا ٹوٹی ہوئی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یا کیا میلی کچیلی سی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جب بالفرض ٹوپی صاف ہے، لیکن اس کو پہن کر مہذب محفل میں لوگ نہیں جاتے۔ اچھا، ٹوپی کا سائز ایک ہے، چکے ہیں سروں کا سائز ایک نہیں ہے۔ جی۔ اچھا، سر بعض اوقات کسی کو تو بالکل وہ فکس آ رہی ہوتی ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ٹوپی گھوم رہی ہوتی ہے، اتنی سیڈوں سے سب بڑی ہوئی ٹوپی، تو وہی سائز سجنے میں بار بار گر بھی رہی ہوتی ہے، گر بھی رہی ہے۔ اچھا، وہ گر کے بھی کڑک پن ہے دائرے، اور دوسرے نمازی کے پیچھے ہیں، تو یہ ساری چیزیں۔ ہاں، تو اولاً تو یہ ٹوپی جو پلاسٹک والی ہیں یا کھجور والی جو ٹوپیاں پہلے ہوتی تھی، تو یہ ایسا لباس کا حصہ ہوگا کہ جس کو لوگ کسی مہذب محفل میں، تقریب میں، یا مہذب شخص کے سامنے ایسا لباس پہن کے جاتے ہوئے کترائے گا۔ تو جب ہم ایک آدمی کی، چند لوگوں کی تقریب کے اندر ایسا لباس پہنتے ہوئے شرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار اس سے زیادہ لائق تعظیم ہے کہ ہم اس کے لیے اچھے سے اچھا لباس کا اہتمام کریں۔ تو لہذا مسجد کی جو پلاسٹک والی ٹوپیاں یا چٹائی والی ٹوپیاں، اس طرح کی جو ٹوپیاں ہیں، ان میں نماز پڑھنے میں کراہت پائی جاتی ہے، کراہت تنزیہی درجے کی۔ لہذا اپنے پاس عمدہ قسم کی ٹوپی رکھیں، یا ہونا تو یہ چاہیے کہ سر ڈھکا ہوا ہو، یا تو امامت شریف سے ڈھکا ہوا ہو، یا اچھی صاف ستھری ٹوپی سے سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ بالفرض اگر سر پہ ٹوپی ہر وقت نہیں رہتی، تو کم سے کم آپ کی جیب میں ٹوپی موجود ہو، جو بوقت نماز آپ اپنے سروں پر اس ٹوپی کو رکھیں، کہ ننگے سر نماز پڑھنا، سستی کاہلی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اور یہ شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے۔ تو لہذا اچھی اور صاف ستھری ٹوپی ہو، اور نماز کے لیے جو لباس، جو زینت والا لباس ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ تو اس زینت اختیار کرنے میں اچھا لباس پہننا ہے، تو لباس کے اندر امامہ یا ٹوپی بھی اس کا ایک حصہ ہے، تو یہ بھی اچھی ہی ٹوپی یا اچھا انداز سے امامہ پہنا ہو۔ یہ نہ ہو کہ امامہ تو پہنا ہے میلا کچیلا، بہت زیادہ گرد غبار اس میں لگے، اس میں کیفیت ایسی ہے۔ اب ایسا امامہ پہن گے کہ آپ کسی تقریب میں جائیں گے، شادی میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ تو ایسے امامے آپ پہننے والے اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ آپ صاف ستھرا کو بھی صاف ستھرا رکھا کریں۔ اچھا، جہاں بھی کوئی بھی نہیں ہے، ٹوپیاں لے کے نہیں آئے، جیب میں بھی نہیں ہے، اب وہاں آتے ہیں، مسجد کی ٹوپی ہوتی ہے، لوگوں کا ایک رجحان ہوتا ہے سر ڈھانپ کے نماز پڑھ لی جائے، تو ان کے بھی ہم حوصلہ شکنی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوشش یہی کریں گے جالی والی یا اس طرح کی کوئی ٹوپی لیں، لیکن اگر ایسا نہیں اہتمام کر سکے اور آگے مسجد میں، اور مسجد میں آ کر نماز کی تعظیم کے لیے سر کو ڈھانپ رہے ہیں اور ٹوپی یہ پہن کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، نماز تو ہو جائے گی۔ اب یہ یہاں پہ یہ ذہن ہوتا ہے کہ سر خالی نہ ہو، سر پہ کچھ ہو، تو اس اعتبار سے وہ اس ٹوپی کو سر پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی ٹوپی صاف ستھری لے کر آئیں، یا مسجد انتظامیہ اگر کوئی ایسی ٹوپیاں اویلیبل کر کے رکھ دے کہ جو جالی والی ٹوپیاں ہو، کپڑے کی، دھاگے کی بنی ہوئی،
اور اس طرح نمازی ان ٹوپیوں کو استعمال کریں جو وقفے وقفے سے دھلتی بھی رہیں۔ اب وہ مسائل ہوتے ہیں مسجدوں میں جہاں بھی رکھی نا، تو انہوں نے مسجد کے نام لکھ دیے، مسجد کی کوئی ایسی شیپ نشانیاں بنا دی کہ وہ بھی اس تعریف سے نکل جائے۔ یعنی جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ٹوپی پہن کے باہر جانا، اور یہ جو جالی والی یہ آپ کہہ رہے ہیں اپنا یہ جو پلاسٹک کی ٹوپی ہے، یہ تو ویسے ہی اگر کوئی بھول کر بھی مسجد سے باہر ہی نکلے، دعوت تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو سارے گلی میں آوازیں دیں گے، ارے بھائی مسجد کی ٹوپی ہے، مسجد کی ٹوپی ہے، یعنی اتنی مشہور کر دی کہ مسجد کی ٹوپی یہ ہوگی۔ ٹوپی مسجد کی ہے۔ تو اچھی ٹوپیاں بھی مسجد کی ہو سکتی ہیں اور کرنے چاہیے۔ پلاسٹک کی بھی جہاں ہیں، میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ بھی دھوئیں، صاف ستھرا رکھیں۔ ہماری اپنی مسجد میں معمولات ہیں کہ ہم جو اگر اس طرح کی ٹوپیاں ہیں بھی تو ان کے دھلانے کا، خشک کر کے صاف ستھری کر کے ان کو رکھنے کا جی وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اچھا اس میں جو شہید ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں ان کو نکال کے پھر اس کی جگہ اور مقدار بڑھا کر، یعنی تاکہ یہ کہ نمازی جو پہنے بھی تو اس کو زیادہ بالکل وہ عجیب ترین نہ لگے۔ اور ترغیب یہی ہے کہ صاف ستھری ہوں، کپڑے کی ہوں، دوسری اور کچھ لے لیں ٹوپیاں، اور سب سے بہتر وہ بہت اچھے نمازی لگتے ہیں کہ جن کے سروں پر اپنی ذاتی ٹوپیاں وہ اپنی دکان سے ہی پہن کر نکل کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ مسجدوں میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک الگ تھلگ ایک امیج ذہن میں بیٹھتا ہے کہ یہ نماز کی تعظیم کے لیے یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ مزید کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں۔ جمیل صاحب سوال یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر میں اسلامی اوراق موجود ہوں تو انہیں اسلامی اوراق کے ڈبے میں ڈالنا ممکن نہ ہو، تو ان اوراق کا کیا کریں جس سے بے ادبی بھی نہ ہو؟ مقدس اوراق ہیں، اب وہ ڈبے بھی کہیں ایسے نہیں ہیں، تو ان کا کیا کریں؟ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ اوراق مقدسہ کے حوالے سے دعوت اسلامی کا ایک پورا ایک شعبہ اس میں کام کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کا جو مدنی کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں اگر وہ موجود ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ یہ مقدس اوراق ہیں، اب جو آگے ان کے مراحل ہیں کہاں تک پہنچانا ہے تو کس طرح پہنچائیں، تو انشاءاللہ یوں دعوت اسلامی کے ذمہ داران آپ سے وہ مقدس اوراق لے کر یا دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے ان کے ذریعے سے آپ کو یہ مقدس اوراق وصول ممکن ہے کر لیا جائے، ورنہ عام طور پہ مساجد کے اندر بھی مقدس اوراق کے لیے ایک جگہ مناسب بنی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر اہل محلہ اپنے گھر سے جو مقدس اوراق نکلتے ہیں وہ وہاں پہ لا کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً وہاں سے اہل سنت و جماعت کی مختلف مجالس ہیں جو مقدس اوراق جو باقاعدہ اٹھاتی ہیں اور آگے ان کو جو ٹھنڈا کرنا کہا جاتا ہے، یعنی ان کو ادب کے ساتھ ایک ایسے مقام پر رکھا جاتا ہے کہ جہاں ان کی بے ادبی نہ ہو، ٹھیک، تو وہاں تک ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے علاقے محلے میں مساجد کے اندر ایسی جگہ دیکھیں تو وہاں پہ رکھ دیں۔ بعض اوقات شفیق صاحب یہ مقدس اوراق کے رکھنے کا جو عمل ہے لوگ اس میں سستی اور کاہلی بھی برت رہے ہیں، مثلا کہیں کوئی مقدس ورق کاغذ نکلا تو اس کو اٹھائیں گے، چومیں گے، اور گلی محلے میں کسی کی بھی دیوار میں جالی ہوئی وہاں پہ وہاں ڈال دیا، سوراخ میں رکھ دیا، اوپر رکھ دیا۔ گیس کی پائپ لائن جو آنکھوں نے دیکھا ہے وہ پیم میں پھنسا دیا۔ کہ اب وہ گیس کا پائپ زمین سے اوپر دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، عام طور پہ گیس کے میٹر باہر ہی ہوتے ہیں، تو مقدس اوراق ہمیں کہیں نظر آیا تو اس کو لپیٹ کے اس پائپ کے اندر ہی پھنسا دیا۔ اب یہ ایک طرح کا یوں ادب تو کیا کہ نیچے سے اٹھا کے انہوں نے اوپر لگا دیا، لیکن مزید ادب یہ تھا کہ اب اس کو مکمل ادب احترام کے ساتھ ایک ایسے مقام تک پہنچا دیا جاتا جہاں اس کی بے ادبی آئندہ نہ ہو۔ تو آپ نے لگا تو دیا ہے لیکن مالک مکان ہے، اب وہ اس نے اپنا کلر کروانا ہے، کچھ بھی کروانا ہے تو وہ اس کو نہیں، سارے اٹھا کے پھینک دیں گے، وہ ادھر ادھر یا تو اس کے عام مزدور ہوتے ہیں وہ تو کلر کرنے والے، تو وہ ہٹا دیں گے، پھینک دیں گے، تو یہ گویا آپ نے 50% ادب کیا لیکن 50% ادب باقی رہا۔ تو اس حوالے سے بھی توجہ دینی چاہیے کہ یہ گلیوں کے کھڑکیوں میں، دیواروں کی وہاں نہ پھنسائیں، پائپوں میں نہ پھنسائیں، بلکہ اس کا باقاعدہ اپنے گھر کے اندر ایک شاپر ایسی رکھ لیں کہ جس میں وقتاً فوقتاً گھر میں کچھ نہ کچھ ایسے کاغذات سامنے آتے رہتے ہیں کہ جو مقدس ہوتے ہیں، مقدس تحریروں والے ہوتے ہیں، تو اب اگر ایک طرح کا وہ ان کے استعمال کے قابل نہیں رہے اور ان کو جگہ رکھنے کی کوئی ایسی ہے بھی نہیں، تو اس شاپر میں جمع کرتے رہیں، جب ایک بھر جائے تو اس کو
جو مجلس تحفظ اوراق مقدسہ ہے ان کے سپرد کر دیں، یا اکثر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اس شعبے نے مختلف مقامات پہ باکس لگا دیے ہیں، تو جس میں وہ ان باکسز کے اندر یہ مقدس اوراق رکھے جا سکتے ہیں، اور فون نمبرز بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ یوں بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ یہ باکس بھر چکا ہے، تو برائے مہربانی اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ اچھا، یہ بھرنے والی بات آپ نے، کئی لوگ جو جان چھڑانے کے لیے نظر آ رہا ہے باکس بھرا ہوا ہے اوپر تک ہے، اچھا پھر بھی وہیں رکھ دیں گے، جبکہ پتہ ابھی ہوا آئے گی تو یہ سارا نیچے گر جائیں گے۔ مساجد میں بھی کئی مرتبہ لوگ آتے ہیں، مسجد بند ہے، گیٹ پہ باندھ دیں گے، یعنی وہ شاپر لے کر آئے گیٹ پہ باندھ لیں گے، اب خود ہی خادم صاحب کھولیں نہیں کھولے، کب کھولے، کیا ہوگا، وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں۔ یعنی ناظرین کرام، بیسک یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یا جس کے گھر پر ہے اس کی تو ذمہ داری بنتی ہے نا۔ تو یہ اگر بالفرض آپ کے ہاں تنظیم کوئی نہیں ہے، یا کوئی مقدس اوراق نہیں اٹھا رہا، نہیں ایسا کام ہو رہا، تو اہل محلہ اور مسلمانوں کو چاہیے خود یہ فریضہ ادا کریں اور ان مقدس اوراق کا خیال کریں۔ اب کچھ لوگ بھی اگر اس مشن کو لے کے چلتے ہیں، کچھ لوگ ہی آگے بڑھتے ہیں، تو آپ کو ایک ہی دفعہ محنت کرنی ہوگی، ایک کوئی سزوکی لے لیں، کوئی رکشہ لے لیں، بورے میں آپ اپنی گلی محلوں میں اگر یہ مقدس اوراق اکٹھے کر لیتے ہیں، 2-4 آپ نے بورے بن گئے، تو اب آپ نے رکشہ سزوکی وغیرہ لی ہے۔ ایسی جگہیں تو موجود ہوتی ہیں، شہروں سے متصل بھی ہوتی ہیں، گاؤں دیہاتوں میں ہوتی ہیں، جہاں باقاعدہ کچھ کنویں ہیں، کچھ اور ایسی جگہ کہ جہاں مقدس اوراق یا ٹھنڈے کیے جا سکتے ہیں یا تدفین کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ طریقے ہمیں کرنے چاہیے، اگر نہیں ہیں تو ہم آپ سے ہی کہیں گے کہ آپ اپنے ایسے محلے دار کچھ ایسے نکلے، اور اس ہمارے یہ دینی فریضہ ایک طرح کا ہے کہ ہماری یہ جو اسلامی چیزیں، قرآن، حدیث، اسی طرح آپ کے بچوں کی کتابیں ایسی ہوں گی جن میں اسلامیات ہے، ان میں کئی ایسی صورتیں لکھی ہوتی ہیں، دیگر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو آپ لیں اور ان کو ادب احترام کے ساتھ اس جگہ پہ پہنچائیں جو شرعی حکم ہے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ پائیں گے۔ جلانا جائز نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا تو اب اس کو جلا دیں، تو جلانا جائز نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب کچھ ہے نہیں، اہتمام نہیں ہے تو اس کو آگ ہی لگا دی جائے، اس کو جلا دیا جائے۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے، حدیثیں ہیں، اسی طریقے سے مقدس کلمات ہیں، تو ان کو احراق یعنی ان کا جلانا یہ جائز نہیں ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ جی مزید کال۔ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو 2 رکعتیں نکل جاتی ہے، تو تشہد میں امام صاحب بیٹھ تو اس کے پیچھے بیٹھ جاتے، تو پھر تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو سلام امام صاحب پھیرتے ہیں، تو کیا اس میں 1 رکعت پڑھ کر تشہد تحیات پڑھنی ہوگی، یا کہ دونوں رکعتیں پڑھ کر پھر بیٹھنا ہوگا، سلام پھیرنا ہوگا؟ یہ سوال عرض ہے، آپ جواب نہایت فرما دیں۔ سائل کو تشویش عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ یہ والی جو صورت ہے تو تینوں رکعتوں میں اس کو بیٹھنا ہوتا ہے، کہ پہلی میں بیٹھا ہے امام کے ساتھ، اب سلام پھر کے جب اس نے دوسری پڑھی ہے تو وہ اس کے حق میں تو یہ دوسری رکعت ہے، اب وہ پڑھی تو اب اتحیات میں بیٹھے یا 2 رکعتیں پڑھ کر پھر بیٹھے؟ ایسی صورت میں کہ مقتدی چاہے دوسری رکعت کی اتحیات میں آیا ہو مغرب کی، اب جیسے وہ اس ذہن میں ہے کہ 3 رکعت جب نماز پڑھتے ہیں تو 2 مرتبہ اتحیات پڑھتے ہیں، تو لہذا ایک تو میں نے اتحیات امام صاحب کے ساتھ ویسے ہی پڑھ لی ہے کہ میں دوسری رکعت میں اتحیات میں آگے شامل ہوا تھا، تو ایک اتحیات وہ پڑھ لی، پھر امام صاحب نے تیسری رکعت پڑھائی، دوسری اتحیات میں نے اس وقت پڑھ لی، تو اب جب میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعتیں ادا کروں گا تو اب مجھے کتنی مرتبہ اتحیات پڑھنی ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ وہ جو آپ نے دوسری رکعت میں اتحیات میں شمولیت اختیار کی تھی، وہ اتحیات تو آپ نے پڑھنی تھی امام کے تابع ہو کر، لیکن وہ آپ کی رکعت نہیں بنی۔ جب رکعت نہیں بنی تو گویا کہ آپ کی 2 رکعتیں فوت ہو چکی ہیں، پہلی اور دوسری۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو امام صاحب کے ساتھ رکعت ملی ہے وہ تیسری ملی ہے، اب آپ نے پہلی اور دوسری جو رکعت چھوٹ گئی تھی وہ ادا کرنی ہے، تو اس کے لیے 1 رکعت امام کے ساتھ تیسری جو آپ کو ملی ہے، امام صاحب سلام پھیریں گے، تو اب ایسے موقع پر مقتدی مسبوق مقتدی نے سلام نہیں پھیرنا، بلکہ وہ اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ جب کھڑا ہوگا تو یہ اپنی گویا کہ پہلی رکعت کو ادا کر رہا ہے۔ جب پہلی رکعت ادا کر رہا ہے تو پہلی رکعت میں ثنا جو پڑھی جاتی ہے، تعوذ، تسمیہ، یہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، رکوع سجدے کرے گا 2، اس کے بعد
یہ اتحیات میں بیٹھے گا، اس لیے بیٹھے گا کیونکہ امام صاحب کے ساتھ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے یہ دوسری رکعت پڑھی ہے۔ تعداد رکعت کے اعتبار سے اس کی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں اور 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اتحیات میں بیٹھے اس کے بعد پھر کھڑا ہو جائے، تو اس کی 2 رکعتیں جو چھوٹی تھی ان میں سے ابھی ایک ادا کی ہے، ایک باقی ہے، تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا، رکوع سجود کر کے نماز کو قعدہ خیرہ کے ذریعے سے مکمل کر کے یہ نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے، یعنی یہ وہ طریقہ ہے جس کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، اگر کوئی ایسی صورت میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اگر ایک رکعت اس نے ادا کی جو پہلی تھی، اب 2 رکعتیں ہو گئی تھی لیکن یہ بیٹھا نہیں بلکہ 2 سجدے کرنے کے بعد یہ کھڑا ہو گیا، اور اب جو رکعت پڑھی دوسری اس کے بعد اتحیات میں بیٹھا، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ بہتر یہ تھا کہ مغرب کی نماز میں 2 رکعت نکل جانے کی صورت میں امام کا سلام جب پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے تو 1 رکعت کے بعد قعدہ کریں۔ اگر یہ قعدہ نہیں بھی کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، آخر میں سجدہ سہو کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے، کہ یہ جو نماز ہے در حقیقت یہ پہلی اور دوسری پڑھ رہا تھا اور پہلی رکعت میں بیٹھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے یہاں قعدہ کرنے کا وجوب حتمی اور یقینی طور پہ نہیں ہے۔ لیکن ایک جہت سے اس کی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں کہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی تھی اور دوسری رکعت اس نے اکیلے پڑھ لی، تو تعداد کو دیکھیں تو 2 رکعت پہ اتحیات میں بیٹھنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن اس خاص سچویشن میں دوسری رکعت پہ بیٹھنا اس کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی نہ بیٹھا، 1 رکعت پڑھ کے مزید اب وہ نہ بیٹھا اور اگلی پڑھ کر وہ اتحیات میں بیٹھا تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی حاجت نہیں۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ یہ سوال ہے دارالفتہ میں کہ ممانی کی بیٹی ہے بڑی، اس کا ایک بندے نے دودھ پیا ہوا ہے، تو کیا وہ دوسری بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے؟ یہ اس طرح کے سوالات بعض اوقات یوں بھی کیے جاتے ہیں نا کہ اب ایک بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ مل کر کسی خاتون کا دودھ پیا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ساتھ مل کر پیا ہے بس وہی حرام ہے، اب اس کے بعد کوئی بیٹی پیدا ہوئی یا اس سے پہلے کی کوئی بچی تھی تو کیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ والی صورت کے جس میں کوئی عورت کسی بچے یا بچی کو 2.5 سال کی عمر کے اندر دودھ پلا دے تو اس کو کہتے ہیں حرمت رضاعت۔ حرمت رضاعت، رضاعت کا مطلب ہوتا ہے، یہ ضاد کے ساتھ ہے رضاعت، اس کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانا، اور حرمت رضاعت کا مطلب یہ ہو جائے گا دودھ پلانے کی وجہ سے جو نکاح کی حرمت پیدا ہو جاتی ہے وہ۔ تو اگر کوئی عورت کسی بچے یا بچی کو 2.5 سال کی عمر کے اندر دودھ پلا دیتی ہے تو وہ بچہ یا وہ بچی اس عورت کے لیے دودھ کے رشتے کے اعتبار سے بیٹا یا بیٹی بن جاتی ہے، یعنی دودھ کے رشتے کے اعتبار سے ایک رشتہ قائم ہو گیا حرمت والا۔ اب یہ عورت اس بچے کے لیے رضاعی ماں ہو گئی اور یہ بچہ یا بچی اس کے لیے رضاعی بیٹا یا بیٹی بن گئے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو رشتے نسب میں حرام ہیں وہی رشتے رضاعت کے سبب بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سگے بہن بھائی جو ہوتے ہیں اگر جڑواں پیدا ہوئے تو وہ بھی ایک دوسرے کے محرم ہیں، صحیح، اسی طرح بہن بڑی ہے، بھائی چھوٹا ہے یا سب سے آخری بھائی ہے تو بڑی بہن سب سے وہ اور یہ چھوٹا بھائی آپس میں محرم ہیں۔ تو نسبی اعتبار سے جس طرح بھائی بڑا ہو بہن چھوٹی ہو تو یہ آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اسی طریقے سے حرمت رضاعت میں بھی اسی طرح کی حرمت ثابت ہوگی کہ جو رشتے نسبی طور پہ حرام وہی رشتے دودھ کے سبب بھی حرام ہو چکے۔ تو اب جس بچی کا دودھ پینے کا زمانہ تھا اور ایک لڑکے نے جو کسی بہن یا بھائی کا ہی کوئی بچہ تھا اس نے بھی اپنی خالہ یا پھوپھی کا دودھ پی لیا، تو اس 2.5 سال کی مدت میں دودھ پینے کی وجہ سے یہ بھتیجا یا بھانجا یہ اس عورت کا رضاعی بیٹا بھی بن گیا۔ صرف بھانجا بھتیجا ہی نہیں، اجنبی بچہ بھی اگر ہے تو اس عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے وہ رضاعی بیٹا بن گیا۔ اب اس عورت کی وہ بچی جو دودھ پینے کے زمانے میں اس کے ساتھ اس نے بھی دودھ پیا تھا وہ بھی بہن ہے،
جو بڑی بہنیں ہیں جو پہلے پیدا ہو چکی ہیں وہ بھی، یعنی جو اس عورت کی پہلے جو بیٹیاں تھیں وہ بھی رضائی بہنیں بن گئیں، جو اس عورت کی بعد میں بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ بھی رضائی بہنیں بن گئی۔ یہ لڑکا جس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے 2.5 سال کی عمر کے اندر تو وہ اس عورت کی تمام بیٹیوں کا وہ رضائی بھائی بن گیا، وہ بیٹیاں اس کے لیے رضائی بہنیں بن گئیں۔ اگر بچی نے دودھ پیا ہے کسی عورت کا تو اس عورت کے جتنے بھی بیٹے ہیں، چاہے وہ عمر میں اس بچی سے بڑے ہوں، ہم عمر ہوں یا کم عمر ہوں، وہ سب کے سب اس بچی کے لیے رضائی بھائی بن جائیں گے۔ تو جس طرح نسبی رشتے کے اندر اچھا، اس شوہر سے یا پہلے شوہر سے اس میں بھی کوئی فرق پڑے گا؟ اس میں یہ تھوڑا سا فرق آئے گا کہ جو بچے اس عورت سے پیدا ہوئے ہیں، جو بچے اس عورت سے پیدا ہوئے ہیں، اس عورت کے تمام بچے وہ اس دودھ پینے والے بچے کے اوپر حرام ہو جائیں گے رضاعت کا رشتہ قائم ہونے کی بنا پر۔ البتہ اس کے شوہر کی اگر پہلی کسی بیوی سے اولادیں ہیں، نہیں، اس عورت کی پہلے کہیں شادی تھی، اب ادھر آ گئی، ہاں، اس عورت سے جتنے بھی بچے ہیں، چاہے پہلے شوہر سے ہوئے ہوں یا دوسرے شوہر سے ہوئے ہوں، اس عورت کے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ سب کے سب اس نئے جس بچے نے دودھ پیا یا بچی نے دودھ پیا وہ سب اس کے بہن بھائی بن گئے، بہن بھائی، ان کا حرام ہے، ان کا رشتہ حرام ہو جائے گا۔ البتہ اگر کسی آدمی نے 2 شادیاں کی تھیں تو اس عورت نے دودھ پلایا ہے، اس سے بھی اس آدمی کے کچھ بچے ہیں، اور ایک اس آدمی کے دوسری بیوی ہے جس سے الگ بچے ہیں، تو جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس دودھ پینے والے بچے کا اس عورت کے اولاد سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہوگا، وہ اس کے بہن بھائی ہو جائیں گے۔ نسبی طور پہ جس طرح بہن بھائی ایک دوسرے پہ حرام ہوتے ہیں، رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جائیں گے، لیکن اس آدمی کی دوسری جو بیوی ہے جس سے اولادیں ہیں اور اس عورت نے اس بچے کو دودھ نہیں پلایا تو وہ بچے اس بچے کے لیے اجنبی ہیں، تو ان کے درمیان اگر نکاح کی کوئی صورت بنتی ہے تو وہ نکاح کی صورت بنائی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ عوام میں بہت غلط فہمی ہے کہ وہ صرف اس ایک ہی بچے کو کہتے ہیں کہ بس وہ حرام ہو گیا کہ جس کے ساتھ مل کر دودھ پیا تھا۔ یہ اس کو اب کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کام کر کے یعنی نکاح بھی کرا دیتے ہیں اور پھر آ کے سر پکڑتے ہیں اور علماء کرام مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں آپ فتویٰ دیں کہ آپ کیا کریں۔ تو یہ دودھ والا معاملہ بھی یہ بھی بتانا چاہیے، جیسے ہم نے شروع میں حق مہر کے حوالے سے کہا نا کہ ادائیگی کر دی، معاف کر دیا، کچھ بھی ہو خاندان کے لوگوں کو بتائیں، لیکن وہ مسئلہ اپنی جگہ پر یہ اس سے زیادہ سخت اور شدت والا ہے کہ جب دودھ کا رشتہ قائم ہو چکا ہے، بعض اوقات یہ اطلاع نہیں دیتے، بتاتے نہیں، اب طویل عرصہ گزر گیا، اب وہ نانی صاحب آ کے بتاتی نہیں، وہ تو ان کی امی تو فوت ہو گئی ہیں لیکن مجھے بتا کے گئی تھی کہ یہ ہو گیا ہے، بھئی کوئی اور بھی گواہ آ جاتا ہے، پھر اور بھی چیزیں، تو اس طرح کی نا تو یہ بھی شہرت کر دینی چاہیے، اور ہر ایک کے بچے کو بلا اجازت یوں دودھ پلانا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی عورت اپنا دودھ اسے پلا دے اور حرمت اور رضاعت کے یہ رشتے قائم کر دیں، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر قائم ہو چکا ہے تو پھر اس کو باقاعدہ بتائیں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ وہ کل کو آگے جا کر ان کے نکاح نہ آپس میں کر دیں۔ آپ کے کئی اور اس طرح کے سوالات بھی ہوتے ہیں، دارالتحفظ سنت کے نمبرز آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، نمبرز کو اپنے پاس رکھیے اور اس پر آپ شرعی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔